بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا یہ لیکچر آج روزہ میں جو کام مفسد نہیں ہے اس کے بارے میں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے بھول کر ایک بندہ کھانا کھا لے یا بھول کر جماع کر لے، یعنی اپنی بیوی سے مل لے، تو بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ بھول کر ہو تو پھر کھانا پینا یا جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بات، بھول کر افطار کرنے والے کو دیکھنے والا یاد دلائی یا نہیں، تو اس میں بہت سے بحث ہے۔ حدیث میں ذکر آیا تھا کہ اگر کوئی بھول کر کھانا کھائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ اسے کھلا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہو تو دیکھنے والا یاد دلائے یا نہیں، تو اس میں علماء جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی شخص بھول سے روزے میں کھانے پینے لگے تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں فقہاء نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر وہ شخص طاقتور ہے تو اسے روزہ یاد دلانا ضروری ہے کہ بھئی تم روزے میں ہو اور آپ کو کھانا نہیں چاہیے، تو وہ سٹاپ کر جائے گا، اور اگر وہ شخص کمزور یا بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانے کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، تیسری، روزہ میں مسواک، سرما، انجیکشن وغیرہ یہ کیسا ہے؟ تو مسواک کرنا، سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگھنا، انجیکشن یا ٹیکا لگوانا اور گلوکوز چڑھوانا، یہ تمام چیزیں روزے میں مباح ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک بات ہے، اگر کوئی میڈیکلی فٹنس کا مسئلہ ہو اور بندے کو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا پڑے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بلا اختیار منہ میں مکھی یا دھواں چلا جائے تو بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھواں وغیرہ چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بلا اختیار مطلب آپ کی اختیار میں نہ ہو، آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں پہ دھواں ہی دھواں ہے، تو اگر آپ کے حلق میں چلا جائے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اگر آپ موٹر سائیکل وغیرہ پہ سوار ہو اور آپ کے منہ میں مکھی چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کے کان میں پانی چلا جائے تو کان میں خود بخود پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا تو ایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہے، خود بخود قے ہونا، خود بخود قے آ جانا سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگر احتلام ہو جائے تو احتلام یعنی سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا بھی مفسد صوم نہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور بات، اگر دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائیں، دانتوں کی بیماری ہو یا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس طرح کچھ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون نکلے مگر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے ملا ہو رات کو، یا اس کو حالت جنابت میں اس پہ صبح ہو گئی، تو حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد، یعنی حالت جنابت میں آپ سحری کھا سکتے ہو، حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ اب یہ بھی ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ بھئی روزے میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ دور رہو، ایسا نہ ہو یہ تھی، تو اپنی بیوی سے جو دل لگی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے دل لگی کرنا ایسے شخص کے لیے جائز ہے جسے انزال یا ہم بستری کا خطرہ نہ ہو،
مطلب آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہو تب آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو، اپنی بیوی کو ٹچ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے ہم بستری وغیرہ یہ خطرہ آپ کو نہ ہو کہ آپ کنٹرول نہ کر پاؤ گی، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ ادروائز اگر آپ کو انزال کا مسئلہ ہو یا آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ بھئی پھر میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے بھئی علیحدہ رہو اس سے۔ ایک اور بات، مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مزی، دوسرا ہوتا ہے منی۔ منی وہ چیز ہے جو ہم بستر کے وقت بندے سے جو پانی نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں، اور مزی وہ چیز ہے جو عام حالات میں بھی بندے کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور وہ چاہے کچھ وہ سیکشولی ایکسائٹ ہو یا کوئی اور بات ہو، وہ اسے ہم مزی کہتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور منی نکلنے سے روزہ پھر فاسد ہوگا۔ دانت میں چلنے کے بقدر غذا رہ جانا، اگر کوئی غذا چلنے کی مقدار سے کم دانت میں پسی رہ جائے، یا مطلب آپ نے سحری کرنی ہو، آپ نے سحری کر لی اور پھر آپ کے منہ میں اس طرح چلنے کی مقدار سے یا وہ چلنے کی مقدار کے برابر کوئی چیز رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا، تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اب گرمی ہے یا آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا غسل کی ضرورت پڑی، مطلب آپ نے کہ بھائی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میں غسل کروں، تو گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے۔ اس طرح آنسو یا پسینہ کا حلق میں چلا جانا، آنسو یا چہرہ کا پسینہ ایک دو قطرہ بلا اختیار انٹینشنلی نہ ہو، حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ کان کا میل نکالنا، کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پان وغیرہ کھاتے ہیں، تو اگر پان کھا کر خوب کولی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ویسے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور بات، جو اگر ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی، اس طرح منہ کی رال نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈکار کے بعد منہ میں پانی آ جاتا ہے بعض اوقات، تو جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی بھی آتا ہے، تو اس سے روزے میں کچھ حرج نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل جذب کرنا، یعنی بالوں پہ تیل لگانا بلا کراہت جائز، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لگا سکتے ہو۔ سر پر رومال بگو کر رکھنا، روزے کی حالت میں رومال بگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے، بالکل کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور سسٹم، بیوی کو شہوت سے دیکھنے سے انزال، اگر شوہر نے بیوی پر شہوت سے نظر کی، صرف نظر کی، یا اس کا خیال دل میں جمایا جس سے انزال ہو گیا، تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مطلب آپ نے بیوی کو ٹچ نہیں کیا ہے لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا جا رہا ہے جس سے آپ کو انزال ہو گیا اس کے بارے میں سوچ کے، تو پھر آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔